پاک بھارت جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ چھڑ چکی ہے، اس جنگ کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جنگ کوئی بھی ہو، اس کے ہمیشہ ہی منفی نقصانات، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بھی لڑائی ہو تو اس لڑائی میں ایک فریق کا نقصان لازمی ہوتا ہے، تو یہ ایک جنگ جو بڑے درجے پر ہونے جا رہی ہے، اس پر کیا نقصانات آپ کو اور مجھے برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں؟ اس کے ہمیشہ ہی منفی اثرات رہے ہیں، تو اس بار بھی منفی اثرات ہی رہیں گے، وہ چاہے بھارت پر ہوں اور چاہے پاکستان پر ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں ہیروشیما ناگاساکی کی ہسٹری کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے لیے ان وقت جب ان پر نیوکلیئر بم، ایٹم بم گرایا گیا تھا، تو ان کو کیا کیا منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1945 میں جو ہی ایٹم بم پھٹا تو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی کم وقت میں شہر کا درجہ حرارت 4000 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا۔ یہ ہیروشیما ناگاساکی کی بات بتا رہے ہیں آپ کو کہ جب ایٹم بم پھٹا تو ایک ہی سیکنڈ میں پورے شہر کا درجہ حرارت 4000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، تو آج کا انسان تو 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ درجہ حرارت رہا تو چند لمحوں کے لیے تھا، لیکن پورا ہیروشیما اور شہر اور مسافات میں تمام جاندار جل کر خاکستر ہو گئے، حتیٰ کہ عمارتیں تک پگھل گئیں۔ بم پھٹنے کے ایک سیکنڈ کے اندر تقریباً 1 لاکھ انسان بھاپ اور دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے، کوئی جاندار زندہ نہیں بچا۔ ہیروشیما پر بچنے والے انسان صفحہ ہستی سے مٹ گئے، جو بچ گئے وہ مرنے کی خواہش کر رہے تھے۔ پورے ملک سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ جو ایٹم بم ہیروشیما پر پھینکا گیا تھا، اس سے 4000 ڈگری سیلسیس کی حرارت خارج ہوئی تھی، لیکن اس وقت پاکستان اور بھارت کے پاس جو نیوکلیئر بم موجود ہیں، وہ 25000 سے 40000 ڈگری سیلسیس کی گرمی خارج کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ یہ گیم محض چند سیکنڈ کی ہوگی اور کرۂ ارض کے میدانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں یا دریاؤں میں جو بھی پانی کی روانی ہے، کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ کچھ دکھانے کے لیے کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دیکھنے والا۔ اگر یہ کام ہوتا ہے تو اس کے یہ اثرات ہوں گے۔ آج کے دور میں جو تلواروں اور ہاتھوں سے لڑائی والی جنگ تو ہے نہیں، یہ ہتھیاروں، بندوقوں، گولیوں، گولوں والی اور ساتھ میں بمباری، ایٹم بم والی جنگ ہو چکی ہے۔ تو اگر ایٹم بم سے پیچھے کی جنگ رہتی ہے، مطلب کہ گولیاں ہیں، وہاں پر سرحد تک لڑتے رہتے ہیں، تو ان کے فوجی مریں گے، ہمارے فوجی مریں گے، تو نقصان دونوں طرف ہوگا۔ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے، ملک کی طرف آتی ہے، تو عوام مرے گی۔ اس طرح آگے بڑھتے ایک ملک دوسرے ملک پر قابض ہو جائے گا، اور یہ نقصانات دونوں ملکوں میں سے جس کی فتح ہوئی وہ جیت جائے گا، دوسرے کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں، دعا کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔